بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کا تعلیمی ڈھانچہ جو کبھی قومی سطح پر مثالی تھا، آج اصلاحات کے نام پر تجربہ گاہ بن چکا ہے۔ ایک طرف پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب تو دوسری طرف نجکاری پالیسیوں اور معاشی کٹوتیوں کے خلاف اساتذہ سڑکوں پر ہیں۔ یہ ثابت قدمی کے واجب ہے کیونکہ یہ بحران اساتذہ کی معاشی زندگی کو مفلوج کر رہا ہے۔ کیا سرکاری تعلیمی نظام مکمل تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے یا تعلیمی نظام مثالی بن جائے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر، اساتذہ کو پنجاب حکومت سڑکوں پر لے آئی ہے۔ کیا پنجاب حکومت کا نعرہ پڑھو پنجاب صرف اشتہارات کی حد تک ہے؟ یہ جو نظام تعلیم ہے نا، یہ ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے، ایک تجربات کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ شاید ہم لوگ سائنس کی لیبارٹریوں میں اتنے تجربات نہیں کرتے جتنے ہم تعلیم کے ساتھ تجربات کر رہے ہیں۔ کبھی نیشنلائزیشن ہو رہی ہے، کبھی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، کبھی کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے، کبھی ریشنلائزیشن ہو رہی ہے، کبھی آپ 9ویں اور 10ویں کے امتحان اکٹھے کر رہے ہیں، کبھی ان کو الگ الگ کر رہے ہیں، کبھی 8ویں کا امتحان بورڈ لے رہا ہے، کبھی اس کو الگ کر رہے ہیں، کبھی 5ویں کا امتحان بورڈ لے رہا ہے، کبھی اس کو ہم الگ کر رہے ہیں، کبھی 11ویں 12ویں کا امتحان بورڈ لے رہا ہے، الگ الگ اکٹھا ہو رہا ہے، کبھی الگ الگ ہو رہا ہے، پھر اکٹھا ہو رہا ہے، کبھی اس کے گروپس چینج کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب مذاق بن گیا ہے کہ پچھلے 50 سال میں کوئی 20 مرتبہ یہ نظام تبدیل ہوا ہے۔ جب کسی کا دل چاہتا ہے، کوئی ایک افسر بابو آ کے سیکٹری تعلیم بنتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں جو گھسا ہوتا ہے، جو اس کی ذہنی اختراعات ہیں، اس کے مطابق وہ شروع کر دیتا ہے کہ جی اس میں یہ تبدیلیاں کر دیں، یہ تبدیلیاں کر دیں۔ یعنی کہ تعلیم کو آپ ایک ایسا سسٹم نہیں سمجھتے اور نہیں بننے دے رہے جو قوم تیار کرتا ہے، جو آنے والی نسل تیار کرتا ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے قرآن میں سے اور احادیث میں سے جہاد کا ایلیمنٹ نکالا اور وہ ڈال دیا، جب اس کی ضرورت ختم ہوئی تو اس کو نکال دیا۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب اتنی تبدیلیوں کے بعد اس کو نجکاری کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، تو کیا یہ کوئی بزنس ماڈل ہے کہ جس کو یہ نجکاری کرنے پہ گئے ہیں؟ بلکہ سر، اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ابھی سرکاری اسکولوں کی نجکاری ہے تو یہ واضح طور پر حکومتی ناکامی نہیں؟ اس بات کو یوں سمجھیں، میں دوسرے اینگل سے سوچتا ہوں کہ پچھلے 50 سال جو پاکستان کے گزرے ہیں نا، 1972-3 سے آنورڈ، یہ 55 سال ہو چلے، یہ ایک چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں جی کہ ہمارے سرکاری افسران اور ہمارا سسٹم جو ہے یہ کسی طرح کا بزنس چلانے کا اہل نہیں ہے۔ اچھی بھلی چلتی ہوئی صنعتیں آپ نے قومیائی نیشنلائز کی، اور جب ان کے اوپر آپ نے ان افسران کو یہ جو 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے ملتان اور جیکب آباد کے ٹمپریچر میں بھی ٹائی کوٹ لگا کے دفتروں میں بیٹھتے ہیں نا، جب ان کو لگایا تو یہ پورے کا پورا سسٹم انہوں نے تباہ کر دیا۔ وہ انڈسٹری جو ترقی کر رہی تھی، اس انڈسٹری کا انہوں نے بیڑا گرک کیا، وہ بند ہو گئی۔ اچھا، پھر جو تعلیمی ادارے کامیاب چل رہے تھے، وہ تعلیمی ادارے جب ان کے ہاتھوں میں آئے، انہوں نے ان کا بیڑا گرک کر دیا اور اس کو اس حالت تک پہنچا دیا انہوں نے کہ اب پھر پنجاب گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے کہ جی ان کو نجکاری کریں، ان کو پرائیویٹ شعبے کے حوالے کر دیں، NGOs کو دے دیں۔ یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، ابھی چند دن پہلے، شاید 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر نے یہ کہا، مراد علی شاہ نے، کہ جی ہم یہ سندھ کا تعلیمی نظام جو ہے وہ سارے کا سارا بیکن ہاؤس کو دینا چاہتی ہیں، اس کو سارے کا سارا جو باقی سرکاری نظام ہے وہ بھی آپ اس کے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے چلانے کے لیے، بڑے بڑے آپ منصوبے بنا رہے ہیں، تو اساتذہ جنہوں نے قوم کو تیار کرنا ہے، جنہوں نے آپ کے مستقبل کو تیار کرنا ہے، ان کے لیے ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ بھئی بزنس ماڈل بنائیں نا، اگر آپ اسکولوں کالجوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اچھی یونیورسٹیاں بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا ایک پراپر بزنس ماڈل بنائیں نا، جس کا پتہ ہو کہ اس نے اگلے 50-100 سال تک چلنا ہے۔ آپ ابھی تک ABC وہی لیے
اے ایپل اور بی بوائے لیے پھرتے ہیں، آپ ابھی تک وہی کتابیں لے کے چل رہے ہیں، الف انار اور بے بکری والی. اور دنیا میں اے فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آ گئی ہے. دنیا دیکھیں، مجھے بھی شاید اتنا اندازہ نہیں تھا، جب میرے بچوں نے پڑھا جا کے کیمبرج سسٹم کے اندر تو پھر مجھے سمجھ آئی جو قرارداد مقاصد پاکستان کے، وہ مقاصد جو پاکستان بننے کے بعد لکھے گئے، آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن ان کے بچے بھئی 2011-12 کی یہ صورتحال تھی کہ کیمبرج کے امتحانوں میں عرب سپرنگ کے کویسچنز آئے. ابھی وہ سیاسی شعور ان کا اتنا بلند کر رہے ہیں. ابھی اے لیول اور او لیول کے ایگزامز ابھی ہو رہے ہیں یا آگے جا کے ہوں گے، آپ دیکھیے گا اس میں انٹرنیشنل کانفلکٹس آئیں گے، یہ غزہ آئے گا، پیس بورڈ آئے گا اس میں، یہ ایران ہمارے اساتذہ کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ سڑکوں پہ ہیں، وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ دنیا بھر میں تعلیم کو کتابوں سے نکال کے وہ ریئل لائف میں لے آئے ہیں. اب ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں دنیا میں، اب دنیا میں آؤٹ لائن ہے، ٹاپکس ہیں جن کے اوپر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو ریسرچ ورک کی عادت ڈالی جاتی ہے، ان کو انتہائی مختصر لکھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے. آج ہمارے یہاں آج بھی گزوں کے اور فٹوں کے اور یہ جو ہے نا گٹھوں کے ساتھ اس کی پیمائش کر کے ان کے ٹیکسٹ کی لکھے ہوئے کی تو نمبر دینے کا رواج چل رہا ہے. وہ انتہائی مختصر پہ آگے ہیں، ٹو دی پوائنٹ پہ آگے ہیں، بچے کی میموری کو چیک کرتے ہیں وہ. لیکن سر دیکھیں، ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے، ظاہر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ تو ہم پہنچ نہیں پا رہے، ہم دعوے کر رہے ہیں کہ فن لینڈ کا کیا ہے، دوسرے ممالک کا کیا ہے، لیکن عملی طور پر ہم ایک کاغذی کاروائیاں تو پوری کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جس استاد نے پڑھانا ہے اور جو سرکاری اسکولوں میں پھر بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسٹینڈرڈ ہے، پڑھے لکھے اساتذہ آتے ہیں، جو پرائیویٹ اسکولوں کا حال ہے، جو نارمل اسکولوں ہیں وہاں پہ تو استحصال معاشی بھی ہے اور کم تعلیمی یافتہ اساتذہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا نتائج دیں گے؟ یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ آپ نے چلتے ہوئے ایک نظام کو یک دم موڑ دیا 90 ڈگری پہ، بلکہ 180 ڈگری پہ اس کو موڑ دیا ہے. ابھی جو اسکول سرکاری سسٹم سے پرائیویٹ سسٹم میں جا رہے ہیں، ان کے اساتذہ اس وقت محض گریجویشن سے کم کوئی نہیں ہے، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. لیکن آپ بڑی ایجوکیشنل چینز کو چھوڑ دیں، جی، جو نارمل پرائیویٹ اسکول جو بڑی اسکول اور کالج چینز، ان کو چھوڑ دیں، باقی جگہوں پہ تو میٹرک اور ایف ایس وہ کم سے کم پیسے مانگنے والے ٹیچرز کی تلاش کرتے ہیں. 5,000 10,000 15,000 یہ ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں. تو ابھی یہی ہوگا نا، اس سسٹم میں بھی جو آ رہے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ 20 سے 25,000 روپے ہوگی. آپ دیکھیں جس ٹیچر کو آپ 20 یا 25 یا 30,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، یا ایون 50,000 بھی آج کے دور میں تنخواہ دیتے ہیں، تو اس ٹیچر نے گھر کرائے پہ لینا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کرنا ہے، اس نے آنا جانا ہے، اس کی ٹرانسپورٹ کا ہے، اس نے کپڑے پہننے ہیں، کھانا پینا ہے، وہ سارا اتنے پیسوں میں کہاں مینج کر سکتا ہے؟ یہ جو انہوں نے ریشنلائزیشن پالیسی کی، اس میں کوئی جینون اس پہ عمل ہو رہا ہے یا اس کے اندر سیاسی بدل باٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محکمہ تعلیم کے اندر یہ صوبائی بیوروکریسی اور جس طرح کا ہمارا پولیٹیکل نظام ہے، اس میں کوئی سارے کا سارا شفافیت کی بنیاد پہ کام ہو سکتا ہے؟ پنجاب حکومت میڈیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کافی کہ بھائی اس کے بڑے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں، تو لیکن عملی طور پر جو اساتذہ سڑکوں پہ ہیں ان کا تو آپ نے اپنے 400 ایم پی ایز کو اور پنجاب کے کوئی 150 ایم این ایز کو یہ اس بات پر قائل کر لیا ہے اور انہوں نے اپنا سر نگوں کر دیا ہے، ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز اور سیکٹری لیول سے لے کے نیچے تک. کیا آپ نے ان سب کو اس بات پہ قائل کر دیا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ وہ اس تبادلوں میں اور اس طرح کے کاموں میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے؟
یہ تو میرا حال ہے اگر آپ آنکھیں بند کر کے خواب بھی دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ خواب نہیں دیکھ یہ خواب میں بھی نہیں آئے گا. اچھا دوسرا انہوں نے جو پنجاب جو پینشن اصلاحات کی ہیں تو یہ تو ایک کانٹریکٹ جب آپ نے ایک ملازم جس نے بندے نے ملازمت شروع کی اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا تو یہ تو بالکل ہی اس کے ساتھ کانٹریکٹ چینج کر دیا. یہ تو اصلاحات بیسیکلی ڈاکہ نہیں ہے کیا ان کی پینشن کے اوپر؟ جب ایک بندہ یا ان کے ایک فرد سرکاری ملازمت میں آتا ہے تو وہ آتا ہی اسی لیے ہے اور اس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم معاہدہ ہے گورنمنٹ کا کہ وہ کتنے سال کس طرح پر جاب کرے گا تو کتنے سالوں کے حساب سے وہ طے ہوتا ہے کہ اس کو کتنی پینشن ملے گی. وہ ایک بندہ پورا پلان کرتا ہے کہ میں نے 25 سال 30 سال 35 سال کی ملازمت کر کے ریٹائر ہونا ہے تو مجھے ریٹائرمنٹ کے وقت اتنے پیسے ملیں گے. اس کے لیے اس کے ذہن میں پورا پلان ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنا گھر بنانا ہے, میں نے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہے, میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, میں نے اپنے باقی معاملات اخراجات چلانے ہیں, اس کے بعد یہ کہ میں نے اپنی ریٹائرڈ لائف بھی گزارنی ہے. لیکن آپ ایک بندے کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی رات کو بیٹھ کے کچھ لوگوں نے یا دن میں بند کمروں میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اب ان کی پینشن کے اوپر بھی کٹ لگا دیا جائے گا اور ان کو جو پیسہ ملنے والا تھا پینشن کے طور پر اس میں 25 لاکھ روپے کا ایک بندے کو نقصان ہو رہا ہے اور آلریڈی پیسہ ڈی ویلیو ہے, پیسہ ڈی ویلیو بھی ہو رہا ہے اور یہ ان کو یکمشت کم بھی مل رہا ہے. پھر اسی طرح کی صورتحال اس کے ساتھ ہوئی یہ جو آپ کی لیو انکیشمنٹ ہے. لوگ چھٹیاں اسی لیے نہیں کرتے, کم کرتے ہیں کہ جی یہ چھٹیاں بچ جائیں گی تو بعد میں ان کو ان کے مساوی تنخواہ مل جائے گی. اچھا ویسے جو ہم اساتذہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں دنیا میں یہی معاملہ چل رہا ہے, اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ اساتذہ دنیا بھر میں نمبر 1 انتہائی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں کس نمبر پہ ہوتے ہیں؟ اور انتہائی تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تعلیم اور تربیت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی, خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں. میں پھر کہوں گا کہ چند ایک بڑے جو اسکول سسٹمز ہیں اس کو نکال دیں, باقی جو گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور جس طرح یہ اسکول پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرتے ہوئے کوئی ایسا ماڈل موجود نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں پروٹیکٹ ہوں گی یا تنخواہیں بڑھیں گی. اور تعلیمی معیار کیا ہوگا وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ تعلیمی معیار پہ بھی سمجھوتا ہو رہا ہے, ان کی تنخواہیں بھی کم ہو رہی ہیں. دنیا میں تو یہ نہیں ہوتا. دنیا میں تو جو ترقی یافتہ دنیا ہے, ہمارے جیسے ملکوں میں شاید ہمارے جیسا ہی ہوتا ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی پسماندہ افریقی ممالک کے ساتھ اپنا تقابل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ, چلیں یورپ امریکہ کو نہیں کرنا چاہتے, آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ UAE کو دیکھ لیں, آپ ملائیشیا کو دیکھ لیں, آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں, وہ ممالک, آپ ترکی کو دیکھ لیں. ترکی کو ہم بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہمارا بڑا دوست ملک ہے اور ہمارے بڑے محبت بھرے تعلقات ہیں, انہی کے سسٹم کو دیکھ لیں. ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ یونیورسٹیوں میں بھی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, بڑی تعداد میں ترکی میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ. تو دیکھ لیں وہاں کا تعلیمی نظام کیا وہاں پہ اس طرح ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز کیا جا رہا ہے. اچھا یہ کچھ ڈیٹا بھی مطلب میڈیا میں کچھ یہ بھی شور ہوا کہ بھئی یہ جو نجی سیکٹر میں اسکول دیے گئے ان کا تو ظاہر ہے جو عملہ ہے وہ کم تعلیم یافتہ ہے, اور جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ ایم فل یا ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں یا PhD ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا رزلٹ بڑا اچھا ہے. تو یہ کیا ایک کاغذی ہاتھی ہے یا یہ کوئی عملی طور پر بھی ہے؟ اچھے تعلیم یافتہ اساتذہ کو بھرتی کر لیا, ان کو ملازمت دے دی, تو ان سے رزلٹ لینا کس کا کام ہے؟ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں, جو پالیسی صاحب ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنوں پہ ہیں, انہی کا کام ہے رزلٹ لینا. اگر رزلٹ نہیں لے رہے تو جہاں اساتذہ ذمہ دار ہیں کہ وہ اتنا اچھا رزلٹ نہیں دے رہے جتنی توقع تھی یا جتنی ان پہ وہ پابندی تھی کہ وہ کریں گے, کہ اگر اساتذہ اتنا اچھا رزلٹ نہیں دے رہے جتنی ان سے توقع کی جا رہی تھی یا جتنی ان کے فرائض میں شامل تھی, تو جو یہ